إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كلامه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو، کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف. وجنت، اور اس جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے.
اعدت للمتقین، وہ ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فی مقام آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جن لوگوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کیے، یہی لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بہت رحم اور شفقت کرنے والا ہے۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فی مقام آخر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی گھڑیوں میں بھی نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی بات صحیح معنوں میں سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ارحم الراحمین، بہت درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اپنے بندوں کی خطاؤں پہ معافی کے قلم پھیرنے والا ہے۔ وہ اتنا مہربان، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں، معافی مانگنے والوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والے اور پھر نیکیاں کرنے والوں کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ درود و سلام ہوں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کہ جس نبی نے ہمیں وہ طریقے، وہ راستے، وہ اعمال بتائے جن اعمال کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے کام ہمیں بتائے
ایسے طریقے ہمیں سکھائے جن طریقوں پہ چل کے، جن اعمال کو اپنا کے، جن کاموں کو اختیار کر کے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو کرنے کا ہمیں شوق اور محبت عطا فرمائے جو اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل اور پہلی حدیث، جو عمل انسان کی خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ زندگی میں انسان کو دکھ، غم اور صدمہ آتا ہے، انسان اس صدمے پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتا ہے۔ یہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں غم اور صدمے آتے ہیں، کسی انسان کی زندگی غموں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، سب سے مقدس، پاکیزہ مقام اور شان والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی غم اور صدمے آتے تھے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، کلمہ پڑھنے والا ان دکھوں اور صدموں کے وقت اپنے دل کو مایوس اور پریشان نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پہ یقین کرتا ہے اور صدموں پر صبر کر لیتا ہے۔ یہ صبر اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها۔ کسی مسلمان کو جو غم، تکلیف، صدمہ، پریشانی، تھکاوٹ، کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور یہ صبر کرتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، ان دکھوں، پریشانیوں اور غموں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صبر کرنا، دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، مال، جان، اولاد، کسی نعمت میں کمی ہو گئی ہے، اس نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا کو مان لیا، تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، اس نے دکھ میں صبر کیا، یہ صبر اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دکھوں اور غموں کے وقت صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کرنے والے ایمانداروں کے بارے میں فرمایا: ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ۔ دنیا میں مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف آتی رہتی ہے، کبھی اپنی جان کو کوئی بیماری آ گئی، کبھی مال میں نقصان ہو گیا، کبھی گھر میں کوئی خسارہ ہو گیا۔ مومن مرد اور مومن عورت اپنے مال، اپنے گھر، اپنی جان پر آنے والی ہر تکلیف پہ صبر کرتا ہے، راضی رہتا ہے، اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ۔ دنیا میں دکھوں اور غموں میں صبر کرنے والا، پریشانی اور نقصان کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ اللہ کے سامنے ملاقات کے لیے آئے گا، دنیا کی تکلیفوں میں صبر کرنے کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ یہ دنیا کی تکلیفوں پہ صبر، دنیا کے غموں اور اذیتوں اور پریشانیوں میں صبر،
انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال کو خطاؤں سے پاک کر دیتا ہے۔ مومن اور مسلمان کو حوصلہ کرنا چاہیے، تسلی کرنی چاہیے، دل کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا کر کے واپس لی ہے، آنے والے وقت میں صبر کی برکت سے اللہ پہلے سے بڑھ کے نعمتوں کا مالا مال بنائے گا۔ دوسری چیز، دوسرا عمل جو انسان کے خطاؤں، انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بیماری اور تکلیف کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر وقت، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں اپنی زبان سے کہنا الحمدللہ، اللہ میں جس حالت میں بھی ہوں میں تیری رضا پہ راضی اور خوش ہوں۔ بیماریوں، تکلیفوں میں، دکھوں، اذیتوں میں اللہ کا شکر کرنا۔ حدیث قدسی ہے، خالق کائنات خود فرماتا ہے، اذ ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا فحمدنی علی ما ابتلیتہ فإنہ یقوم من مضجعہ۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی مومن کو تکلیف دیتا ہوں، بیماری میں ڈالتا ہوں، اس تکلیف اور بیماری پر میرا مومن بندہ، میری مومنہ بندی حامدانی، میری تعریف کرتے ہیں۔ جسم بیمار ہے، تکلیف اور اذیت ہے، بیماری میں، تکلیف میں، مرض میں، درد میں، مومن مرد اور مومن عورت کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تکلیف، مرض اور بیماری پہ صبر کر کے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ جب یہ بندہ بیمار، تعریف کرنے والا، بیماری میں اللہ کا شکر کرنے والا اپنے بستر سے اٹھتا ہے کا یوم ولدتہ امہ من الخطایا، مرض اور بیماری میں بھی اللہ کی تعریف کرنے والا مرنے سے پہلے پہلے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے والا بچہ، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بیماریوں، امراض، تکلیف اور درد میں صبر کر کے الحمدللہ کہنے والا، ہر حالت میں، ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں اللہ کی تعریف کرنے والا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے نامہ اعمال کو ہر خطا اور ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ مرض اور بیماری ہر انسان پہ آتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث، آپ کا کردار ہمیں بتاتا ہے ہر انسان پہ بیماری اور تکلیف آتی ہے، لیکن ایمان والے مرض اور تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تیسرا عمل جو انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، اچانک بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے انسان بستر پہ لیٹ گیا، نہ اٹھنے کی طاقت ہے، نہ کام کرنے کی توفیق ہے، نہ ٹانگیں چل سکتی ہیں، وجود کمزور ہو گیا، بخار نے کمزور کر دیا، ضعیف کر دیا، بخار کی وجہ سے انسان کمزور ہو گیا۔ یہ بخار، جسم کی کمزوری، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بھی انسان کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی صحابیہ سیدہ ام الصائب کے گھر میں تشریف لے گئے رضی اللہ تعالی عنہا۔
اور جا کے پوچھا اے صاحب کی ماں تیرا کیا حال ہے؟ تیرا جسم کمزور دکھائی دے رہا ہے، کانپ رہی ہے۔ صحابیہ نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر میرا جسم کانپ رہا ہے، وجود کمزور ہے، بخار نے مجھے کمزور کر دیا، ضعیف کر دیا، بخار کی وجہ سے جسم کمزور ہے اور کانپ رہی ہوں۔ اور ساتھ صحابیہ نے یہ کہا اللہ اس بخار کو برباد کرے، اس بخار کا ستیہ ناس ہو، اللہ اس بخار کو تباہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صحابیہ کو فرمایا لا تسب الحمى، اے میری صحابیہ اگر تجھے بخار ہو گیا اس بخار کو برا مت کہو، صبر کرو، تکلیف کو برداشت کرو، بخار کو بد دعا مت دو، ہاں اللہ سے شفا مانگو، بخار سے نجات مانگو، لیکن بخار کو بد دعا اور گالی نہ دو۔ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدم كَمَا يُذْهَبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس طرح گندے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ اور بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح بخار انسان کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تکلیف اور بیماری ہر انسان پہ آتی ہے، لیکن بخار میں، تکلیف میں، بیماری میں، اذیت اور درد میں صبر کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اپنی بیماری اور تکلیف کو برداشت کرنے والا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب بندے کو بخار ہوتا ہے یہ بخار میں بھی صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، 2-4 دن کے بعد جب اس کا بخار دور ہوتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے، یہ بخار اس کے گناہوں کو لے جاتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلام اور دین ہمیں بیماریوں اور غموں میں صبر سکھاتا ہے، ہر حال میں الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں، ہر غم اور ہر دکھ میں صبر کرنے کی، اللہ کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل جو انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا میں تمہیں ایسے اعمال، ایسی نیکیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جواب دیا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں، رہنمائی کریں، وہ کون سے اعمال اور نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے۔ بیان کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عمل جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت سردی، ٹھنڈا موسم، ٹھنڈا پانی، جی نہیں چاہتا وضو کرنے کو،
نرم اور گرم بستر، نیند کی لذت، نیند کی مٹھاس، ملائم اور گرم بستر، اور دوسری طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، رحمان کا بلاوا، خالق و مالک کا پیغام، ارحم الراحمین کی دعوت، خیر الرازقین کی طرف سے یہ دعوت نامہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چھوڑو بستر، قربانی دو اپنی نیند کی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، سرد موسم میں چل کے آؤ اور رحمان کے سامنے سر کو جھکا دو۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہے، طبیعت اور دل نہیں کرتا وضو کرنے کو، لیکن یہ مسلمان مرد، یہ کلمہ پڑھنے والی عورت رحمان کے بلاوے اور پیغام کو سن کے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا اور آواز کو سن کے نرم اور ملائم بستر کو چھوڑتا ہے، نیند کی قربانی دیتا ہے، جی نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا، پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے نکل پڑتا ہے۔ یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا جب دل نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے قربانی دی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اس عمل نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ بات ایمان کی ہے، بات شوق اور توجہ کی ہے۔ ایمان زندہ ہو، خالق و مالک سے محبت سچی اور کھری ہو، جنت کو پانے کی صحیح تمنا ہو، تو انسان اللہ کی محبت میں اپنی نیند کی قربانی دے کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور محبت کھوٹی ہو، عشق کے دعوے صرف زبان سے ہوں، ایمان کی پختگی دل میں نہ اتری ہو، نیکی کے شوق سے دوری ہو، خالق و مالک سے محبت کمزور ہو، پھر انسان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کو سنتا بھی ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی جرت نہیں کرتا، اپنی نیند کی قربانی دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں فجر کے بابرکت وقت میں وضو کر کے باجماعت نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ یہ ٹھنڈے پانی سے وضو جب جی نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں مانتی، نرم اور گرم بستر ہے، دوسری جانب ٹھنڈا پانی ہے، بندہ مومن وضو کر کے پانی کی ٹھنڈک کو گوارا کرتا ہے اور نماز کے لیے نکل آتا ہے، اس کے عمل پہ اللہ اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے اور جنت میں اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا عمل جو اس حدیث میں آیا، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد میں بار بار قدم اٹھا کے آنا، زیادہ قدم چل کے اللہ کے گھر میں آنا۔ فجر پڑی ہے، ظہر کے لیے پھر آ گیا، ظہر ادا کی ہے، عصر کے لیے پھر چلا آیا، عصر پڑی ہے، مغرب کے لیے پھر آ گیا، مغرب کے بعد عشاء کی حاضری پھر مسجد میں دی۔ یہ بار بار چل کے آنے والا، قدم اٹھا کے آنے والا، جب قدم اٹھا کے نماز کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، اس چل کے آنے والے کے لیے اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ مسجد کے ساتھ تعلق، پانچوں نمازوں میں مسجد میں حاضر ہونا، یہ گناہوں کو مٹانے والا اور جنت میں درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کا آخری عمل، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا شوق رکھنا، انتظار کرنا، اگلی نماز کا خیال کرنا۔ ایک نماز پڑھی ہے،
دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گیا، اپنے کام میں لگ گیا، لیکن کام کرتے ہوئے کان اذان کی طرف ہیں، دل اللہ کے گھر کی طرف ہے، ہاتھ کاموں میں لگے ہیں، جسم محنت مزدوری میں لگا ہے، ماں بہن بیٹی گھر کے کاموں میں مگن ہے، لیکن دھیان اور توجہ ہے، شوق اور رغبت ہے، کب اگلی نماز کا وقت ہو اور میں پھر چل کے اللہ کے گھر میں آ کے نماز کی پابندی کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار اور خیال کرنا، جس کا دل جس کا ذہن نماز میں لگا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، یہ نماز کا انتظار کرنے والا وہ خوش قسمت ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو جب جی نہیں کرتا، قدم اٹھا کے اللہ کے گھر میں آنا، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ چھوٹے بڑوں کو اٹھائیں، بڑے اپنے چھوٹوں کو ساتھ لائیں، گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، فجر کے وقت کی حاضری اللہ کے گھر میں یقینی بنائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے، جب جی نہیں کرتا، طبیعت نہیں مانتی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو، وہ وقت ایک مسلمان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ فجر کا وقت کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ فجر کی اذان مسلمان اور منافق میں فرق کرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتی ہے، مسلمان پر نہیں بلکہ منافق پر۔ مسلمان اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، مومن اپنا ایمان شو کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی گواہی دینے کے لیے فجر اور عشاء کے وقت مسجد کی صفوں میں نظر آتا ہے، اور جو فجر کے وقت اللہ کے گھر میں باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں، فجر کے وقت مسجد سے غائب ہونے والا یہ منافق کی علامت اور منافق کی نشانی ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے، ہم مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہیں یا ہمارا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ اگر کلمہ صرف زبان سے کہنا ہوتا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضیاں چل جاتی، ابو جہل اور ابو لہب کلمہ پڑھ لیتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان سے ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے، جس رب کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس رب کی طرف سے اعلان اور دعوت نامہ ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اگر کلمہ پڑھا ہے، اپنے کلمے کو ثابت کرو، اسلام کو مانا ہے، اپنے اسلام کا ثبوت دو۔ فجر کا وقت ہے، میٹھی نیند ہے، ٹھنڈا پانی ہے، چھوڑو اپنے بستر کو، اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ کے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ وقت، یہ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتی ہے، مسلمان اور منافق میں تمیز کرتی ہے، اللہ کے بندوں اور شیطان کے بندوں میں تمیز کرتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں فجر کے وقت، اول وقت میں اٹھ کے باجماعت نماز ادا کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر نماز میں اور خصوصاً فجر کی نماز میں غفلت اور سستی سے محفوظ فرمائے۔ بہت تھوڑی تعداد، بہت قلیل لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے فجر کے وقت باجماعت مسجد میں آنے کی۔
قابل عزت نوجوان دوستو بھائیوں کوشش کیا کرو. ایک عالم دین نے کسی نوجوان کو کہا تو بالغ ہے، نوجوان ہے، تیرے اوپر اللہ نے 5 وقت مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا فرض کیا ہے، نماز پڑھا کر، فجر میں مسجد میں آیا کر. اس نوجوان نے وہی جواب دیا جو میں اور آپ دیتے ہیں. اس نے کہا حضرت دعا کر دیا کریں اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. عالم دین نے جواب دیا کہاں سویا رہتا ہے، کوشش ہی نہیں کرتا، اٹھتا ہی نہیں، ذرا بر محنت ہی نہیں کرتا، توفیق کیسے ملے گی؟ تو یہ کام کر، اگر تو کوئی کاروبار کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، اپنی دکان نہ کھول، گھر میں بیٹھا رہے، کاروبار نہ کر، محنت مزدوری نہ کر. میں دعا کروں گا اللہ تجھے توفیق عطا کرے. دنیا کے کاموں کے لیے اٹھتے ہیں، آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں، ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے دعا کریں اللہ توفیق عطا فرمائے. توفیق اللہ انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو کوشش کرنے والے ہیں، جو اٹھنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آواز سن لی ہے، جمعہ پڑھ لیا ہے، حدیثیں سن لی ہیں، پھر بھی بندے کے قدم اللہ کے گھر کی طرف نہ اٹھیں، اس سے بڑا کوئی بد نصیب اور کوئی محروم نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مکتوبہ فصلاها مع الامام. ایک بندے نے سخت سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کیا، جب وضو کرنے کو دل نہیں کرتا اس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا، پھر وضو کر کے پیدل چل کے اللہ کے گھر میں آ گیا، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا غفر لہ ذنبہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ نماز کی پابندی، فجر کے وقت اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غموں میں صبر کرنا، بخار، تکلیف اور اذیت میں اللہ کی تعریف کرنا، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اللہ کی تعریف اور شکر کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا شوق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.